پہلا سٹیپ ہے بار بار دعا مانگنی ہے۔ ہم ہر کام میں اللہ رب العزت کی مدد کے محتاج ہیں، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اتنے محتاج ہیں اللہ کے کہ ہم پانی بھی اگر پیتے ہیں تو پینے میں اور اس پانی کے ہماری پیاس بجھانے میں اللہ کی مدد کے ہم محتاج ہیں۔ تو اس لیے قرآن سیکھنے جیسا سب سے اہم کام ہم کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں یقیناً اللہ رب العزت کی بہت اور خاص مدد کی ضرورت ہے۔ تو بار بار دعا مانگنا۔ دوسرا کام کہ اپنے پاس موجود جتنے بھی وسائل ہیں ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کرنا۔ اور تیسری چیز آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنا، مسابقت کا شوق ہونا۔ جیسے دنیا میں کوئی بھی کام کرتے وقت ہم میں سے ہر شخص کی یہی خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں، ممتاز ہو جاؤں۔ تو بار بار دعا کون سی ہے؟ دعا ہمیں قرآن میں بتائی گئی ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ ربی اے میرے رب کہتے ہیں ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا بنانے والا، اور اس کو ہمارے فائدے کے مطابق اس کو چلانے والا۔ تو ربی اصل میں یہ ربی تھا، ٹھیک ہے جی۔ ربی جو ہم نے پڑھا تھا ربو کا، ربی میرا رب، تو ربی ہم نے پڑھا تھا، ترجمے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اے میرے رب۔ تو دعاؤں کے اندر انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے کہ ربی جب کہہ رہے ہیں تو اپنے رب کی بات ہے، تو وہ جیسے لکم دینکم ولی دینی میں یا کو ڈراپ کر دیا گیا تھا، ایسے ہی یہاں پر بھی ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ زدنی دو الفاظ ہیں، زد نی زیادہ کر، نی کا معنی مجھے، زدنی زیادہ کر مجھے، اور یہ بھی ایک ورب ہے، فعل ہے، یہ ہم اگلے کورسز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ علمن علم میں، علمن علم میں، تو یہ جو تنوین ہے یہ اس کے اندر یہ معنی میں والا آ رہا ہے۔ یہ بھی اس چیز کی مثال ہے جو ہم نے آئی تھنک لیسن نمبر 5 میں پڑھا تھا کہ بعض اوقات ایک زبان میں تو حرف جر ہوگا، ہیلپنگ کوئی پارٹیکل ہوگا، لیکن دوسری زبان میں وہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر وہی چیز ہے ربی زدنی علما۔ اب یہاں پر میں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں، لیکن ہم اردو کی مجبوری ہے، اردو کی وجہ سے ہم نے جملے کو درست کرنے کے لیے ہمیں میں کا اضافہ کرنا پڑا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھنی چاہیے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے میں نے اللہ سے کتنی مرتبہ مدد مانگی، دعائیں کیں، نہیں کیں، کیوں نہیں کیں، کیا وجہ تھی، اور پھر ان ساری کمیوں کو دور کرنے کا پلان اور دوسرے لوگوں تک اس بات کا پیغام پہنچانا۔ اسباب میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ جلدی جلدی دہراتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آپ قرآن کو دہرانے میں جلدی نہ کریں جب تک کہ اس وحی کو ہم پورا نہ کر لیں، یعنی جبریل علیہ السلام جب آپ کو وحی کی آیات بتا رہے ہوں تو آپ پیچھے اس لیے کہ بھول نہ جائیں، اس وجہ سے دہرانے میں جلدی نہ کریں، بلکہ آپ یہ کہیں رب زدنی علما، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو یہ قرآن کے یاد کرنے کو آسان بنا دیں گے۔ تو یہ خاص طور پر قرآن سیکھنے کے لیے سکھائی گئی دعا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی روز کی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک چھوٹا سا ایک مثال کے طور پر بات بیان کی جائے کہ جس شخص کا کوئی بڑا میجر آپریشن سرجری ہونے والی ہے، تو اس نے اگر دعا مانگنی ہے یا کسی کو کہنا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، دعا مانگو، تو ایک دعا ہم مانگتے ہیں، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اور ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور
کچھ الفاظ جو ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں، ربی زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ پڑھ کے ہم اٹھ جاتے ہیں، اس میں فیل نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ لیکن اگر کسی آدمی کا کل کوئی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، کوئی اور جو ہے وہ اہم آپریشن ہونے والا ہے، تو وہ جب دعا مانگتا ہے تو وہ پھر بے دھیانی سے اور بے توجہی سے دعا نہیں مانگتا، وہ اپنا اس کا پورا وجود سراپے دعا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ روئے گا بھی اور عاجزی کا اظہار بھی کرے گا اور اللہ سے وعدے بھی کرے گا کہ یا اللہ میرا یہ آپریشن ٹھیک ہو جائے تو میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، سارے کام کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ایمرجنسی ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے اور ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی ہے، لیکن ہمیں اس محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا مانگنا بھی کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جس آدمی کا کوئی ایک دنیا کا آپریشن ہو رہا ہے بیماری کا، جسمانی بیماری کا، اس سے بچنے کی جتنی اس کو فکر ہے اتنی فکر تو کم از کم ہمیں آخرت کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ دوسری مثال لے لیں، کوئی آدمی کوئی 2-4 دن سے بھوکا ہو اور اس کو کھانا چاہیے، تو وہ کھانا ایسے نہیں مانگے گا جیسے جو ہے وہ یہ پروفیشنل بیگرز آپ کو ملتے ہیں چوکوں کے اوپر، آپ کے گاڑی کا آ کر آپ کا جو ہے وہ ڈور ناک کریں گے، آپ ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے اور وہ چل پڑیں گے۔ وہ ایسا نہیں کرے گا، جو واقعی میں بھوکا ہے وہ آپ کے ساتھ لگ جائے گا جب تک آپ اس کو کھانے کے لیے یا کچھ چیز دے نہیں دیں گے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی مانگنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے اتنی عاجزی کا اظہار کریں کہ یا اللہ تو ہمارے علم کی زیادتی کے لیے ہماری مدد فرما، اور اتنا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں، جب تک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ فیصلے نہیں آ جاتے، ہم دعائیں مانگیں پوری عاجزی کے ساتھ اور جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی طلب کو اور اپنی کمزوری کو ظاہر کرتے ہوئے، تڑپ سے، شدت سے، دل سے، بار بار، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی جو ہے وہ تعلیم ہے کہ آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھی جائے، تو چونکہ اس میں بھی علم کا ذکر ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو جب یہ پڑھیں تو ساتھ ہی آیت الکرسی کی تکمیل کے بعد ربی زدنی علما کو ضرور جو ہے وہ دعا مانگ لی جائے۔ تو اے اللہ جہالت کی اس بیماری سے نجات دے کہ مجھے قرآن سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ قرآن آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن میرے اندر اتنی کمزوری اور جہالت اتنی بھر چکی ہے کہ میں محنت کرتا ہوں تو پھر بھی مجھے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو یا اللہ تو مجھے اپنے علم میں سے علم عطا فرما کہ مجھے قرآن اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور سب سے اہم علم یقیناً قرآن کا ہے، تو قرآن کا علم جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی ہماری ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دعائیں مانگتے رہیں اور کام نہ کریں۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا کوئی جاننے والا بھانجا بھتیجا اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، اس کے او لیولز کے، میٹرک کے کوئی ایگزامز ہیں، اور اس نے پورا سال کتاب نہیں پڑھی لیکن تہجد بھی پڑھتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، تلاوت بھی کرتا رہا، دعائیں بھی مانگتا رہا کہ یا اللہ میں فرسٹ آ جاؤں، لیکن کتاب کوئی بھی نہیں کھول کے دیکھی، اس نے بکس کو نہیں دیکھا، اسکول نہیں گیا، اور جو ہے وہ بنک کرتا رہا، یہ سارے کام کرتا رہا، لیکن دعائیں بڑی مانگتا رہا۔ تو کوئی بھی آدمی، عقل مند آدمی، اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ ہر آدمی یہی کہے گا کہ یقیناً دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ اپنے وقت بھی لگایا جائے، کوشش بھی کی جائے، اور علم حاصل کریں تاکہ اس پر عمل ہو۔ صرف علم جو ہے وہ کچھ نالج ہو جانا اور کچھ چیزوں کا پتہ چل جانا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علم کے اوپر عمل کیا جائے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، جہاں تک ہو ہم اپنے اس علم کو اپلائی کر سکیں، اس کو نافذ کر سکیں، اور پھر عمل کے ساتھ ساتھ اس علم کو آگے پھیلایا بھی جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر علم کر لو، زیادہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک ہے کہ بس
آپ کو جتنا پتہ ہے بس اتنے پر رہو، بہت زیادہ آپ کو باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کر کے پھر لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے جی کہ بس آپ کو جتنا پتہ ہے اتنا کافی ہے، زیادہ نہیں پتہ تو اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا منگوائی ہے، صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے، یعنی مال کی زیادتی کی دعا اللہ نے نہیں کہا کہ تم دعائیں مانگو کہ اللہ ہمیں مال زیادہ دے دے۔ عزت اور شہرت کی زیادتی کی دعاؤں کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہے نا وہ ایسی کوئی ترغیب ہمیں نہیں ملتی۔ علم واحد چیز ہے جس کی زیادتی کی دعا اللہ نے سکھائی ہے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو علم کی زیادتی کی دعائیں مانگنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ عین اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اس لیے کہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جب علم آئے گا جتنا زیادہ علم ہوگا تو اس دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فانی ہونے کا یقین پیدا ہوگا، اور اس چیز کا یقین آئے گا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو پھر اپنی زندگی کے سارے کام کرتے وقت ہمارے سامنے ایک بالکل مائنڈ کلیئر ہوگا کہ ہم نے دنیا کے کاموں میں کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں اور کتنا پیشن دینا ہے، اور آخرت کے لیے ہم نے کتنا وقت لگانا ہے، کتنی صلاحیتیں صرف کرنی ہیں، تو آخرت کی زندگی ہماری انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی۔ تو انہی تصورات اور احساسات کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں۔ ربی زدنی، اے میرے رب زیادہ کر مجھے، علماً، علم میں، ربی زدنی علما،